اگر توحید کو آپ نے جان لیا، پہچان لیا اور توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری تو سب سے پہلے آپ کی دنیا اچھی ہوگی، ایک اچھی پرسکون زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع توحید کیا اور کیوں۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی سے ہے۔ اگر توحید کو آپ نے جان لیا، پہچان لیا اور توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری تو سب سے پہلے آپ کی دنیا اچھی ہوگی، ایک اچھی پرسکون زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ توحید کے بعد تو آپ کی سارے کام نیکیوں والے ہوں گے، ہر کام نیکی بن جائے گا، چاہے وہ دنیا ہی کیوں نہ ہو۔ خاتون خانہ اگر گھر کی صفائی کر رہی ہے، بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، شوہر کی خدمت کر رہی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے، ہر کام نیکی بن جاتا ہے، ہر کام نیکی بن جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ تو صرف خیال ہے، اور ایک مختصر اگر میں بات کہوں کہ اگر آپ آخرت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی آخرت کو اچھا بنانے کے لیے تو آپ کی دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ایک مختصر بات ہے، سادی سی بات ہے، یعنی اچھی زندگی گزارنا تو ہم سب لوگ چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ آخرت کے خیال میں یا آخرت کو مد نظر رکھ کر یا آخرت کو دنیا پر ترجیح بنا کر اگر آپ جی رہے ہیں تو میں کیا، قرآن آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کی زندگی اچھی زندگی ہوگی، آپ پریشان نہیں ہوں گے، پرسکون رہیں گے، آپ خوش رہیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، اس کے برعکس اگر آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی آپ کا مدعا ہے تو آپ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، آپ پرسکون نہیں رہیں گے، نہیں رہ سکتے، آپ بے چین رہیں گے، آپ پریشان رہیں گے، آپ بدحال رہیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ نے تو اللہ کی یاد ہی کو بھلا دیا۔ اللہ کی یاد سے اب آپ کا دل خالی اور دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے، تو دنیا کی خواہشات تو پوری ہو نہیں سکتی، ہر وقت آپ گلہ مند رہیں گے۔ بیوی شوہر سے گلہ اور شوہر کا بیوی سے گلہ اور مخلوق سے گلہ اور اللہ سے بھی گلہ۔ یا اللہ کب یہ حالات ٹھیک ہوں گے، یا اللہ کب یہ مشکلات دور ہوں گی۔ یہ پھر آپ یا اللہ کہیں گے اور دنیا کے لیے اللہ کو پکاریں گے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، ایک ہماری غلطی ہے کہ ہم اللہ کو بلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا میرا موضوع توحید کا ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ آپ زندگی میں صرف اللہ کو پکاریں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں اور اللہ کی وجہ سے گزاریں۔ آپ کے ہر کام میں اللہ کی رضا مد نظر ہونا چاہیے، آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے۔ اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے تو بنایا نہیں ہے، آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر آپ خیال کو بدل لیں اپنے، دیکھیں یہ خیال کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا خیال دنیا کا ہے تو پھر آپ پریشان رہیں گے، لیکن خیال اگر آپ کا آخرت کا ہو گیا تو پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے، قرآن اس بات پر شاہد ہے، مومن کی پکار کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو توحید کی میں بات کر رہا ہوں، وضاحتیں تو دیکھیں اس کی تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اگر آپ کا دنیا کی بجائے آپ کی توجہ آخرت اور اللہ کی رضا کی طرف ہوگی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے،
اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزاروں گا یا گزاروں گی، تو یہ توحید ہے۔ یعنی آپ اب اصل توحید کی طرف آ گئے۔ جب آپ اپنی زندگی اور موت کو اللہ کے لیے خاص کر دیتے ہیں تو یہ مضمون توحید کا ہے۔ اور اگر خیال آپ کا دنیا کا ہو گیا، آخرت پر آپ کا یقین نہ رہا، آخرت کی تیاری آپ نے بھلا دی، دنیا کی کامیابی کو آپ نے اپنا منتہی نظر قرار دے دیا، دنیا کی طرف آپ نے رخ کر لیا، اور دنیا اچھی بنانے کے لیے آپ کی ساری سوچ پھر دنیا کی طرف ہوگی، اس صورت میں آپ اللہ کی مرضی کو تو بھول جائیں گے، پھر منمانی کریں گے، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ یہ سارا مضمون پھر شرک کا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ گزشتہ سبق میں بھی توحید اور شرک کی میں بات کر رہا تھا۔ یہ مختصر دورانیے کے پروگرام ہیں تو بعض اوقات وہ مضمون کا پورا احاطہ مختصر دورانیے میں نہیں ہو سکتا، تو بہرحال میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ توحید کا میں نے بتا دیا، تو توحید تو یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی وجہ سے گزاریں، ہر کام میں آپ کے للہیت ہو، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں، اور رسول کی اطاعت لازمی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یہ توحید کا سارا مضمون ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنا قبلہ اور کعبہ یعنی رخ اگر آپ نے دنیا کی طرف کر لیا، دنیا کا آپ کو اگر دھوکہ لگ گیا کہ دنیا میں نے ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے، ایک آئیڈیل لائف گزارنی ہے، تو پھر اس صورت میں مطلب یعنی دیکھیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دنیا کا خیال دنیا کا بنا لیا، دنیا میں رہنے کا خیال دنیا کو بنا لیا، تو اب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو آپ بھلا دیں گے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے، رسول کا کیا نمونہ ہے یا تربیت ہے، اس کو آپ بھلا دیں گے۔ اب آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے اور دنیا کی یاد میں گزاریں گے۔ یہ سارا مضمون جو ہے یہ شرک کا ہے، اس میں توحید کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے۔ یہ سارا شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں اپنا خیال کسی اور طرف کر لیں، یہ شرک ہے۔ سارا خیال اللہ کی طرف کرنا یہ توحید ہے۔ تو شرک جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دیکھیں توحید کی تھوڑی سی میں اگر مزید وضاحت کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہمیں تو یقین نہیں آتا اس بات پہ، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یعنی ہم نے دنیا آخرت کے لیے گزارنی ہے۔ ورجو الیوم الآخر، آخرت کے لیے زندگی گزارو، آخرت کی امید میں۔ تو توحید کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، زندگی ایک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے پیدا کی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ابتلا، آزمائش۔ تو دیکھیں زندگی تو ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کہ میں تمہیں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں آزماؤں گا۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمیں اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے، آخرت پر ہمیں یقین نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، تو توحید سے تو ہم کوسوں دور ہیں۔ یعنی اللہ کے خیال میں ہم زندگی نہیں گزار رہے، ہم آج کا مسلمان دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے۔ یہ معاشرہ، یہ امت پکار کے اپنے عمل سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ قیامت ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ قبر کا عذاب ہے، نہ قبر کا ثواب ہے۔ یہ ہم پکار کے کہہ رہے ہیں۔ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ نے کیا یعنی یقین کیا کر لیا ہے آپ نے۔ تو بہرحال توحید کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ
ساری توجہ اللہ کی طرف کر لیں اور اپنے زبان حال سے یہ کہیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اپنے عمل سے یہ کہیں کہ بھئی میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، جس نے، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. اب دیکھیں یہی آیت کو آپ اگر غور کریں تو اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں. حنیفم وما انا من المشرکین، میں یکسو ہوں، مشرک نہیں ہوں. لیکن اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں، یعنی شرک میں پڑ جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.